پڑھ رہے تھے سورۃ الطٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے مدین سے مصر کو جا رہے تھے۔ راستے میں وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ کو ید بیضا اور لاٹھی معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اب جاؤ، جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے فیرو سے جا کر ٹکر لو۔ وہ اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ اس کو راہ راست کی دعوت دو۔ اور فرعون جیسے جابر اور قاہر بادشاہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دعا کی کہ ربی اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے، کشادہ کر دیجئے۔ تو اور فرعون کے پاس بھیجے جا رہے تھے اس وقت اس منصب عظیم کی مشکلات کی آسانی کے لیے درخواست کی اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرا حوصلہ اور زیادہ فراخ کر دیجئے اور میرا کام تبلیغ کا آسان فرما دیجئے اور میری زبان سے لکنت ہٹا دیجئے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے وزیر میرے بھائی ہارون کو مقرر کر دیجئے اور اس کے ذریعے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجئے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں اور میرے قلب کو میرے دل کو قوت پہنچے تاکہ ہم دونوں مل کر تبلیغ و دعوت کے وقت آپ کی اے اللہ خوب کثرت سے پاکی بیان کریں، شرک و نقائص سے آپ کو پاک بیان کریں اور آپ کے اے اللہ اوصاف و کمال کا خوب کثرت سے ذکر کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ تمہاری ہر درخواست کو ہم نے منظور کر لی، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 22 سے۔ انشاءاللہ لاسٹ ٹائم ہم نے 22 پہ ہی ختم کیا تھا، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی و اشکرہ و اتوب الیہ واستغفرہ فلربی الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ بس دنیا اور آخرت میں میرے رب کے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے، اس کے فضل و کرم پر اور اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 16واں پارہ ہے اور جو ہے سورۃ الطٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 22، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ودمم، و اور ادمم ملا لو، ودمم اور ملا لو، یدکا ید ہاتھ کا، اپنے ہاتھ کو، الا جناحکا اپنے بازو پہلو کے ساتھ، تخرجو وہ نکلے گا، بیضاء سفید، روشن، من غیر بغیر، سوء عیب کے، آیتن نشانی، اخری دوسری۔ وہاں ترجمہ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی۔ پہلی نشانی تو لاٹھی دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے آپ موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو اب دوسری نشانی، وَدْمُمْ يَدَكَ عَلَى جِنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، تخرجو بیضاء
من غیر سوئن، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ آیت اخری، یہ دوسری نشانی، یہ دوسرا معجزہ ہے ید بیدا۔ دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ اپنی بغل میں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے، پھر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا ہوا نکلتا تھا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ اس سے نہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی، کیونکہ وہ جو سفیدی جو ہوتی ہے تو برس کی بیماری ہوتی نا، تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اس کو اپنی بغل میں نہ لے جاتے۔ بغیر عیب اور روگ کے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے برس کے مریض کی چمڑی سفید ہو جاتی ہے، بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں معجزوں کا ذکر فرمایا، سورۃ القصص آیت 28، فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، سورۃ القصص 32۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، فرعون اور اس کے ایان سلطنت بھی۔ بس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، لاٹھی اور ید بیدا۔ تو اس کے بعد اپنے یہ ید بیدا دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا۔ لاٹھی کا اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا، اس کا حل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کرو، یعنی بغل میں دبا لیا کرو، جس سے خوف جاتا رہے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ تو دعائیں بھی ہیں گھبراہٹ کی، اللہم استر عوراتی وامن رواتی وغیرہ، آپ کو تو ساری دعائیں آتی ہیں اور صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتی ہیں، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھنے سے بھی خوف جاتا رہے گا، کیونکہ یہ ایک سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔ وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، جناح دراصل جانور کے بازو کو کہا جاتا ہے۔ جانوروں اس جگہ اپنے بازو کے یعنی بغل میں ہاتھ لگا لینے کا حکم ہوا ہے تاکہ یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جائے کہ جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تخرج بیدا کی یہی تفسیر کی ہے، اور جناح جو ہے جانور کے بازو کو پروں کو کہتے ہیں، اور فرشتوں کے پروں کو بھی جناح کہتے ہیں نا، اجنحہ۔ سورت اپنے اس کے لیے آیتیں بھی ہیں۔ پھر سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ نکالا فرعون کے دربار میں جا کے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لِنُرِيَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، لی تاکہ نہ ہم ری دکھائیں کا تجھے۔ اس میں دیکھیں 4 ورڈ ہیں، سبحان اللہ۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت کا کیا کہنا کہ الفابیٹ بھی جو ہے اس کے بھی معنی ہوتا ہے، حروف تعجب کے بھی۔ لِنُرِيَّكَ تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، الکبریٰ بڑی بڑی، کبریٰ بڑی بڑی، اور صغریٰ چھوٹی چھوٹی۔ تو ہم دیکھتے ہیں رواں ترجمہ، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں۔ یہ 2 معجزات تو نبوت ملنے کے ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ید بیدا اور لاٹھی جو کہ سانپ بن جاتی تھی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ آئندہ بھی عند ضرورت ہم آپ کو اپنے معجزات دکھلاتے رہیں گے۔ اور یہ دونوں معجزے آپ کو نبوت کی صداقت کے طور پہ دیے گئے تھے۔ پہلے معجزے میں جبروت الہی کا اظہار مقصود تھا، جو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے لیے ضروری بات تھی، عصا کا جو ہے سانپ بن جانا،
اور دوسرے موضع میں ہدایت کے روشن راستے کی طرف اشارہ تھا جو مقصود انبیاء علیہ السلام ہے، ید بیدا اور عصا۔ تو اچھا، اب 20 سے 21، 22، 23 سے آپ کے لیے کوئز ہے، اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی دو بڑی نشانیاں عطا کی تھی؟ آیت الکبریٰ، کون سی دو بڑی نشانی سامنے ہے، اسکرین پہ آیت ہے، بتائیے جی، کون بتائے گا؟ جی میں بتا جی بسم اللہ، جی بولیے۔ اچھا، آپ کو آپ میوٹ ہو گئی میرے سے، سوری جی، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں سسٹر سرور، سوری جی سوری، جی میرا ہاتھ لگ گیا جی۔ السلام علیکم جی، اب صحیح ہو گیا؟ جی اب صحیح ہو گیا جی، میرا ہاتھ لگ جی گیا تھا۔ اچھا اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی ایک نشانی دی تھی، اور ایک ان کا ہاتھ جو تھا جو سفید ہو جاتا تھا برس کے مریض کی طرح سے، یہ دو نشانیاں دی تھی۔ ہاں، جیسے وہ مرض نہیں تھا، برس کا مرض نہیں مرض تھا، نہیں تھا ظاہر کی لیکن طرف، جی جی وہ جی جی بالکل، اللہ کی طرف سے نشانی۔ جی جی جی، جزاک اللہ خیر۔ عصا اور ید بیدا، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح جواب۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی دو بڑی نشانی عطا کی؟ عصا اور ید بیدا۔ عصا کو آپ لاٹھی کہہ لیں، اسٹاک کہہ لیں، STALK، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب دو معاوضے دے دیے، اب کیا کرنا ہے؟ بڑی بڑی آیت الکبریٰ عطا کر دی۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا کرو؟ اذهب، جاؤ، الا فرعون، الا طرف فرعون، فرعون کے، الا فرعون طرف فرعون کے، انہو، انا بے شک ہوں وہ، انہو بے شک وہ، طغا سرکش ہو گیا ہے۔ طغیانی پہ پانی بھی طغیانی پہ آ جاتا ہے نا، سرکشی پہ تو شہر کے شہر اور علاقے کے علاقے ڈوب جاتے، تو طغا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہاں ترجمہ، اب تم فرعون کے پاس جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے مدین سے مصر کو جا رہے تھے، اور دیکھیں انہوں نے کچھ سوچا کہ میں اب جو ہے اپنی 10 سال جو ہے شعیب علیہ السلام اپنے سسر سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا تھا شادی کے بعد ان کی بیٹی صاحبزادی سے، پھر وہ اپنے اہل ویال کو لے کر چلے کہ اب بہن اور والدہ سے ملنے جاتا ہوں مصر اپنے ملک۔ تو پہلے مدین سے مصر کو جا رہے تھے، راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، الوادی المقدس، طوا کی مقدس وادی پہ آپ کو نبوت عطا کی گئی اور معجزات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ، جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے جا کر ٹکر لو، وہ اللہ کا نافرمان اور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اس کو راہ راست کی دعوت دو۔ اور فرعون جیسے جابر اور قائل بادشاہ سے مقابلے کے لیے آپ کو جو سر و سامان عطا کیا گیا تھا وہ صرف یہ دو معجزات ہے، آیت الکبریٰ۔ اسی بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور رسول پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی وہ کس قدر گراں بار ہوتی ہے۔ اس حکم کے بعد آپ نے اپنے اہل ویال سے کیا سلوک کیا، اس بارے میں کتاب و سنت خاموش ہیں۔ اغلب خیال یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ مصر لے گئے ہوں گے، اور پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ سردی بھی تھی، درد ذیل کا بھی وہ تھا ان کی زوجہ محترمہ کو، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کا خادم بھی ساتھ تھا، اندھیرا تھا، سردی تھی، راستہ بھول گئے تھے، تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں کیا لینے، انی آنس تو نارا، میں نے تو نار دیکھی، آگ دیکھی ہے، تو میں اس کو وہاں سے کچھ آگ لکڑی پہ کچھ آگ بھی لے آؤں گا تاپنے کے لیے، اور جو ہے کوئی وہاں پہ آگ ہے تو ضرور کوئی آدمی بھی ہوں گے، مجھے راستے کی بھی رہنمائی کر دیں گے کہ کہاں سے جاؤں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ راستہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بلوایا کہ تمہیں نبوت دی جا رہی ہے، اور اپنے نالین اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا ذکر اس لیے، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا، علاوہ ازیں اس کی سرکشی اور طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ سورۃ النازعات میں فرمایا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بلند تر رب ہوں، میں رب ہوں، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہی آیت اذهب الی فرعون سورۃ النازعات 17 میں بھی آتی، اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ یہ اماں پارہ کی صورتیں تو ہمیں یاد ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف بھی تھا۔ سورۃ الشعراء 14 میں فرمایا
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، اور مقتول قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے، اس لیے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ خوف بھی تھا، ایک تو وہ بہت ظالم تھا، دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ مدین جانے سے پہلے وہ مصر میں تھے، فرعون کے محل میں بڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا واقعہ آئے گا، سورۃ طٰہٰ تو ہے ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ایک جو ہے فرعون کی قوم سے قبطی تھا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو چھڑانا چاہا، جب دو آدمی لڑ رہے تو کیا ہوتا ہے، چھڑاتے ہیں نا، چھڑانا چاہا، وہ الگ نہیں ہو رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اتنے مضبوط، اتنے قوی کہ انہوں نے ایک تھپڑ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو تھا قبطی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے دن بھی موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ بنی اسرائیلی جو پھر لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ شیطان کا وارث، یہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے، اور کہیں دوبارہ مجھ سے قتل نہ ہو جائے نا۔ اور وہ خود ہی کہنے لگا کہ کیا تم ابھی دوسرا قبطی قتل کر دو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے انہوں نے پناہ مانگی، معافی مانگی، استغفار کیا، اور پھر اقصی المدینہ، جیسے سورۃ یاسین میں بھی یہ آیت ہے نا، اقصی المدینہ، کہ شہر کے کونے سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ محل میں تمہارے چرچے ہو رہے ہیں تمہاری قتل کے، کہ تم سے اتفاقاً طور پہ قبطی کا قتل ہو گیا، دونوں کو چھڑانے گئے تھے۔ تو اس لیے وہ جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ فوراً مصر سے مدین چلے گئے، اور سارا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا نا، سارا کچھ۔ تو ان پہ یہ بھی ایک خوف تھا کہ تو مجھ سے تو ایک اچانک غیر ارادی طور پہ دونوں کو چھڑانے گیا تو قبطی کا قتل بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، فرعون جو ہے سرکش ہو گیا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، تو آگے آیت 25 میں دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جو کہ بہت مشہور دعا ہے، ہر درس سے پہلے ہم وہ دعا کرتے ہیں۔ تو آج اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ مفسرین کیا اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام، ربی، اے میرے رب۔ اچھا یہاں پہ یا تو نہیں ہے، ہم تو پڑھتے ہیں کہ یا آئے تو میرے 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 ہوتا ہے، تو یہاں میرے کیوں آیا ربی؟ ترجمے میں یا ربی کے ساتھ یا نہیں ہے، پھر اے میرے رب، میں کے لیے جی میرا، میں زیر لگایا ہے نا نیچے، جی، با ہاں کے نیچے، تو میرے کے لیے ہاں، آئے۔ تو زیر جو ہے جی، ہماری اسماء جی کا بھی آ گیا، یا کے نیچے زیر ہے جی، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، یہی جواب دے رہی ہیں، جزاک اللہ خیر بہت دا سسٹرز۔ تو با کے نیچے جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، وہ یا کی ساؤنڈ دے رہا ہے نا، ربی، تو یا کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں عربی کا زبان کا اسلوب دیکھیں، سبحان اللہ، کہ انسان اس میں لگتا ہے کہ یہ عمر کافی نہیں، ڈوب جائے اس کے حرفات پہ، فتح دمہ کسرہ زبر زیر پیش پہ غور و فکر کرے، اور جو ہے ایک ایک حرف پہ، ایک ایک الفابیٹ پہ، تو عمر کافی نہیں۔ ربی ہے میرے رب، اشرا، کھول دے، لی، میرے لیے، اب یہاں تو میرے کے لیے یا آ گیا، لی میرے لیے، صدری، میرا سینہ۔ اب یہ والی دعا میں نا یا پورا جو ہے متکلم ہے، پورا میں۔ تو اب روا ترجمہ، قال ربی اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پیغمبر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو اس وقت اس منصب عظیم کی مشکلات کی آسانی کے لیے درخواست کی، اور دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے ایک پاورفل ہتھیار ہے مومن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے فرماتے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری جو ہے دعا سنوں گا، جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو جواب نہ دوں، دعا قبول نہ دوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پیغمبر بنا کر
فرعون کی فہمائش کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو اس وقت اس منصب عظیم کی مشکلات کی آسانی کے لیے اللہ سے درخواست کی، عرض کیا اے میرے رب میرا حوصلہ اور زیادہ فراخ کر دیجئے اور میرا کام تبلیغ کا آسان کر دیجئے اور میری زبان پر سے لکنت ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے، اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجئے۔ دنیا میں کسی نے اپنا بھائی یا وزیر کوئی نہیں مانگا کہ میرے بھائی کو وزیر بنا دے، اتنی نفسا نفسی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ اس کو میرا معاون ایز اے وزیر مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اور ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجئے، یعنی ان کو بھی نبی بنا کر معمور بالتبلیغ کیجئے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں اور میرے قلب کو میرے دل کو قوت پہنچے تاکہ ہم دونوں مل کر تبلیغ اور دعوت کے وقت آپ کی خوب کثرت سے پاکی بیان کریں، شرک اور نقص سے آپ کی پاکی بیان کریں، آپ کے اوصاف و کمال کا اے اللہ خوب کثرت سے ذکر کرے، کیونکہ اگر دو شخص مبلغ ہوں گے، ابلاغ کا کام کریں گے دین پہنچانے کا، تو ہر شخص کا بیان دوسرے کی تائید سے وافر اور متقاصر ہوگا۔ بے شک آپ ہم کو اور ہمارے حال کو خوب دیکھ رہے ہیں، اس حالت سے ہماری احتیاج اس امر کی ہے کہ ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ آپ کو معلوم ہے تو ارشاد ہوا کہ تمہاری ہر درخواست جو کہ ربی شرعی صدی کے آخر میں ابھی ہم پڑھیں گے منظور کی گئی۔ اے موسیٰ، جب حضرت موسیٰ کو جب کلام الہی کا شرف حاصل ہوا اور منصب نبوت اور رسالت عطا ہوا، تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں، اور پھر مقابلہ بھی قصہ تھا ظالم سرکش۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش ہو گیا اور اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے۔ تو مقابلہ بھی کس سے تھا کہ ظالم جو ہے فرعون سے، اور پھر صرف فرعون نہیں، اس کے آیان سلطنت اس کے سرداروں سے بھی تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور قریش کے سرداروں سے بھی مقابلہ تھا، اور وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، چچا تھے، سارے کچھ اور رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت پر موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اس کی مدد سے پوری ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور ان پر جو مصائب اور شدائد آنا لازمی ہے ان کی برداشت کا حوصلہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت 5 دعائیں مانگی۔ پہلی اشرح لی صدری، یعنی میرا سینہ کھول دے، اس میں جو تنگی ہے، جو گھٹن ہے، جو اس میں تکلیف ہے، جو ضیق ہے، وہ کھول دے، اس میں ایسی وسعت عطا فرما دے جو علم نبوت کا متحمل ہو سکے، اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت سننا پڑتا ہے ان کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور جب دعوت کے لیے ایک پیغمبر نکلتا ہے تو اس کو سخت سنایا جاتا ہے، جیسے شعیب علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں وغیرہ وغیرہ نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہا جادوگر ہے اور مجنون ہے اور کوئی املا کراتا ہے، تو سخت سننے کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگی۔ پھر جو یہ ربی شرح لی صدری ہے نا، تو افمن شرح اللہ، سورۃ الزمر میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فہو علی نور من ربہ، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے شرح صدر کی دعا مانگی کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ان کی جو دعا پوری ہے، پوری دعا کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں، کیونکہ تعلیم القرآن میں تلاوت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو 25 سے 35 تک ان کی دعا ہے، آیت نمبر 25 سے 35 تک ہم، اور اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہے آیت 35 میں کہ ہم نے تیری جو آپ نے مانگا ہم نے دے دیا۔
جی تو یہ ان کی دعا تھی، اور ہم جو ہے اس کو ہر درس سے پہلے بھی پڑھتے ہیں تاکہ آسانی ہو، لوگ بات سمجھ سکیں۔ اور تو جو ہم دیکھتے ہیں شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ کچھ سمجھ آیا آپ کو کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے میں بتاتی ہوں۔ شرح صدر سے مراد ہے کہ انسان کے دل کے اندر سکون و اطمینان، یکسوئی، اعتماد ہو، یعنی دل کے اندر سکون و اطمینان کی وہ کیفیت جس سے انسان یکسوئی اور اعتماد سے اپنا کام کر سکے، دل میں وسعت کا پیدا ہونا۔ پھر دوسری دعا انہوں نے مانگی، ایک پہلی تو تھی ربی اشرح لی صدری، دوسری ویسر لی امری، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور یسر لی میرے لیے آسان کر دے، امری میرا کام کو، تو رواں ترجمہ، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، ٹھیک ہے؟ تو رواں ترجمہ، اور میرے لیے آسان کر دے میرے کام کو۔ دوسری دعا ویسر لی امری، یعنی میرا کام میرے لیے آسان کر دے، یہ فہم و فراز بھی نبوت ہی کا پھل تھا، نبوت ہی کا ثمرہ تھا کہ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں، یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو کسی کے لیے مشکل سے مشکل، بھاری سے بھاری کام آسان کر دیتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، یعنی اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضے میں۔ کسی وقت میں اسکرین پہ دکھا دوں گی یہ دعا۔ تو یہ تھی دوسری دعا، پہلے ربی اشرح لی صدری، پھر ویسر لی امری، کہ میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے جو یہ نبوت کا بھاری کام ہے۔ اس کے بعد تیسری دعا مانگتے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وحلل، و اور احلل کھول دے، عقدتاً گرا، عقدۃ نکاح بھی ہوتا ہے نا، نکاح کی گرا، نکاح جب ہوتا ہے، من لسانی میری زبان سے، واحلل عقدۃ من لسانی رواں ترجمہ، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ تو تیسری دعا ان کی ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگے۔ اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس رہے، اور دریا پار فرعون سے ان کو دودھ پلانے کا وظیفہ اور صلہ ملتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے لگے۔ اسی عرصے میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر تماچا رسید کیا، اور بعض روایتیں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر ماری۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر اس کو کسی نے، نجومی نے کہا بھی تھا نا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، تو اسی لیے وہ جو ہے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا بنی اسرائیل کے۔ پھر ان کی میٹنگ ہوئی تو اس کے سرداروں نے کہا کہ اگر ان کی جو ہے میل کو، ان کے مردوں کو ہم ختم کر دیں گے تو ہمارے جو کام کون کرے گا، جیسے عمارتیں بنانا اور بھاری بھاری کام۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1 سال بچے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے جائیں گے اور 1 سال جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال قتل کا سال نہیں تھا، جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ قتل کا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی، اور یہ وہ وحی نہیں ہوتی جو پیغمبروں کو کی جاتی، ٹھیک ہے، ان کے دل میں ڈالا تھا، اور کہا کہ اسے تمہارا دشمن اور میرا دشمن اسے اٹھا لے گا اور پالے گا۔ تو اس کو ایک یہ بھی خطرہ تھا نا، تو کہا جاتا ہے اسی عرصے میں ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر ماری۔ فرعون کو غصہ آیا اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور ایک صحابہ کی روایت ہے تو اس میں ہے کہ یہ پہلا ٹیسٹ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت فتنوں سے آزمایا گیا، بہت سے ٹیسٹ۔ فتنہ ہمارا اردو والا فتنہ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، آزمائش۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ شاہا
آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں، اور اگر آپ چاہیں تو تجزیہ کر لیں، اس کو کسی بھلے برے کا امتیاز نہیں۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لیے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ خیال تھا کہ بچہ ہے، یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرف توجہ کرے۔ اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ بچپن کی نادانی سے کیا۔ مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا، جن کی فطرت اول پیدائش سے غیر معمولی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر جبریل امین نے ان کا ہاتھ آگ کی تش میں ڈال دیا اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی، اور فرعون کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا، اس کو کھولنے اور اسی کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی گرا سلجھا دے، عقدہ سلجھا دے، کیونکہ ان کی زبان میں آگ کا انگارہ منہ میں بچپن میں رکھ لینے کی وجہ سے فرعون ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا، تو لکنت ہو گئی تھی۔ پہلی دو دعائیں تو عام تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سب کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری دعا میں واحلل عقدۃ من لسانی میں اپنی محسوس کمزوری کا ازالے کی درخواست کی گئی کہ رسالت اور دعوت کے لیے زبان کی طلاقت اور فصاحت بھی ایک ضروری چیز ہے۔ آگے ایک آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سب دعائیں قبول ہی کر لی گئی۔ آیت نمبر 35 میں آپ پڑھیں گے، جس کا ظاہر یہ کہ زبان کی یہ لکنت بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ رسالت میں شریک کرنے کی جو دعا کی ہے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ آیت ہے، اس میں یہ فرمایا ہے سورۃ القصص آیت 34 ہی میں، سورۃ القصص میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو سورۃ القصص آیت 34 سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، افصح منی لسانا، تو اے پر میرا پروردگار میرے ساتھ بھیج کہ مجھے سچا مانے۔ کون سچا مانے؟ فرعون، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ہارون علیہ السلام نے زبان کے اعتبار سے بنسبت میرے زیادہ فصیح ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لکنت کا کچھ باقی تھا، یعنی کہ اثر کچھ لکنت کا باقی تھا۔ نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو عیوب لگائے ان میں یہ بھی تھا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آیت سورۃ الزخرف میں ہے 52، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور صاف بول بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے ان کی زبان میں لکنت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو صاحب بول بھی نہیں سکتا، یعنی فرعون نے کہا یہ اپنی بات کو صاف بیان نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات مانگی تھی کہ زبان کی بندش اتنی کھل جائے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں، یفقہوا قولی، اتنی لکنت دور کر دی گئی، معمولی اثر بھی رہا تو وہ اس دعا کی قبولیت کے منافی نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ، کھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے آپ کی زبان جل گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، سورۃ الشعراء میں ہمیں پتہ چلتا ہے 13 میں، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے، فرعون میری تکذیب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تباہ خوف انبیاء کو بھی لاحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت برگزیدہ ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ بول نہیں سکتے تھے، یا اس طرف کے زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو
چلیں ہم دی کی، انہوں نے دی کا لفظ یہاں پہ آیا نا کہ وہ یدیق تو صدری، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے تنگی سے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے روز صبح بستر سے اٹھتے وقت آپ یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر سے اٹھتے ہی دعائیں شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامۃ۔ چھوٹا گھر بھی ہو ضیق یوم القیامہ، تو چھوٹا بھی گھر ہو تب بھی باتھ روم تک جانے میں اتنی دعائیں تو باتھ روم کے اندر تو نہیں پڑھنی ہے، لیکن راستے تک پہنچنے میں اتنی دعائیں تو ہو ہی جاتی سنت کی طرف سے۔ یفقہوا قولی بھی ہو گیا، لیکن کر لیتے ہیں تفسیر میں نے کر دیا تھا یفقہوا قولی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں سورۃ آیت نمبر 20، یفقہوا قولی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھ جائیں، قولی بات میری، رواں ترجمہ تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ جائیں۔ چلے اب یہاں پر آگے ہم آیت نمبر اسکرین پہ ہے، تو اگلی آیت 29 بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یفقہوا قولی کی تفسیر میں نے اس کے ساتھ ہی کر دی تھی اگلی پچھلی آیت کے ساتھ۔ وجعل لی، اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً وزیر، مددگار، وزیر کون ہوتا ہے؟ مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، رواں ترجمہ، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھی دعا ہے، وجعل لی وزیرا من اہلی، رواں ترجمہ بھی ہو گیا، یعنی بنا دے میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے۔ پچھلی 3 دعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھی، یہ چوتھی دعا اعمال راز کو انجام دینے کے لیے اسباب کرنے سے متعلق ہے، اور ان اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ اس کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ دنیا میں بھی بہت سے منسٹرز ہوتے ہیں، فائنینشیل منسٹر، انٹرنیشنل منسٹر، ہوم افیئر منسٹر، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ اس کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی ہی لغت میں جو ہے ڈکشنری میننگ میں بوجھ اٹھانے والے کے ہیں۔ وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر و بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار ہیں، وہ منشا کے مطابق مل جائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا کام کیوں آسان ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ وقت پہ آ جاتی ہیں، آپ لوگ پڑھنا چاہتی ہیں، آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ اٹینشن سے، کنسنٹریشن سے سن رہی ہوتی ہیں، آپ کے جوابات سے پتہ چلتا ہے ساری بہنیں ایک ساتھ بول رہی ہوتی ہیں، ایک جوش ہوتا ہے، ایک انتھوزیازم ہوتا ہے، آپ انتھوزیاسٹک ہوتی ہیں، اور ایک آپ میں اسپیڈ اور اسپرٹ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مددگار ہوتی ہیں ہر کام میں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار ہیں، وہ منشا کے مطابق مل جائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط ہوں تو سارے اسباب و سامان بھی بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنتوں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدے میں آتی، غور کریں تو ان سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان و انصار اور وزراء و عمراء کی خرابی ہے، بے عملی یا عدم صلاحیت ہے۔ اگر جو ہے لیڈر جو ہے اچھا ہے، بہت زیادہ امانت دار ہے، امین ہے، پائس ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، لیکن جو ہے ریاست کے اعوان، انصار اور وزراء اور عمراء خراب ہیں، بے عمل ہیں، تو پھر جو ہے وہ جو قیادت نہیں چل سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، حق تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی حکومت اور امارت سپرد فرما دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے، تو یہ ہماری سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ذمہ دار ہو جائے پھر اللہ اس سے
خیر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا صالح وزیر بنا دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلا دیتا ہے، اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ حدیث ہمیں بتا رہی سنن نسائی کی کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھول جائے تو وزیر اس کو یاد دلا دیتا ہے، اور اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وزیر کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب کیا تھا کہ ہارون اخی، اس کے ساتھ ایک قید جو ہے وہ یہ ہے کہ من اہلی کی بھی لگا دی کہ یہ وزیر میرے خاندان و اقارب میں سے ہو، کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے والے اور طبائع میں یعنی طبیعت میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے، جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے۔ غیر کو جاننا تو مشکل ہو جاتا ہے نا، لیکن اپنے بھائی کو، اپنے قرابت داری کو تو ہم جان رہے ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر لیا گیا۔ اگر وہ دوسروں کے، غیروں کے مقابلے میں اس میں ایسی صلاحیت ہے تو جو عہدہ، اس کو جو پوسٹ دی جاتی ہے وہ اس کے لائق ہو، یہ دیکھا جائے گا پہلے، ٹھیک ہے، پھر رشتہ داروں کو دی جائے گی۔ محض اقرا پروری کا داعیہ نہ ہو کہ بس میں یہ نہ ہو کہ بس میرے رشتہ داروں کو ہی میں فوقیت دوں، ایسا نہ ہو، کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے، اس لیے کسی امیر کے ساتھ اس کو خویش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے، اور جہاں دیانتداری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و اصلح خویش و عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ مہمات امور کی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، کیونکہ دو ثواب ہے، کیونکہ ان کو صلاحیت ہوتی تھی نا، وہ کر سکتے تھے۔ ایک تو دو ثواب ہے، ایک تو رشتہ داری کا اور دوسرا قیادت دینے کا۔ رسول لیکن اگر رشتہ داروں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے وہ اہل نہیں ہیں، اس عہدے کے، اس پوسٹ کے، تو نہیں دینی چاہیے، پھر غیر کو دینی چاہیے جو وہ بھی باصلاحیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے جو بیعت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان و اہل و عیال میں سے ہو، پھر متعین کر کے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہارون ہے جس کو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کی مہمات رسالت میں قوت حاصل کر سکوں۔ تو آپ کا 25 سے 29 تک جو ہے کوئز ہے، ان آیات میں موجود دعا یاد کرنی ہے، وہ تو سب کو یاد ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیری من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ مجھے بہت پسند ہے یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرا سوال یہ، مبلغ دین کو اللہ کی بات آگے پہنچاتے وقت اللہ سے دعا میں کیا کیا مانگنا چاہیے؟ چلے جواب بتائیے، کیا سیکھا آپ نے؟ سامنے ہی آیت ہے۔ ایک آپ بھی دعویٰ کریں گی نا، کیونکہ آپ آتی ہیں قرآن کی محفلوں میں، اس حلقے میں، اور قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے گھر والے آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے، تو دعویٰ کا کام تو ہر مسلمان کرتا ہے، اپنے گھر میں کر رہا ہوتا ہے بچوں سے باہر کا۔ تو ایک مبلغ دین کو اللہ کی بات آگے پہنچانے وقت اللہ سے دعا میں کیا کیا مانگنا چاہیے؟ کیا مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام؟ تو ہمیں بھی مانگنا ہے۔ بسم اللہ، کون بہن سبقت کرے گی؟ سابقون الاولون، غلطی بول دیں کوئی بات نہیں، غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ میرے جی رفاقت بہن، بسم اللہ۔ جی میرے لیے ایک وزیر مقرر کریں جو میری بات سمجھا سکے اور سمجھ سکے، میرے کنبے میں سے ایک، بالکل میرا جو خاندان ہے اس میں سے ایک وزیر مقرر کر دیں۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ کا بھی مائک آن ہے سسٹر سروت۔ جی، اس میں پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، ربی اشرح لی صدری کا مطلب ہے کہ میرے سینے کو کھول دے، اس کا مطلب ہے کہ دل کا سکون اور اطمینان سے ہوگا تو وہ اپنی بات اچھی طریقے سے جو ہے جو کام ہے وہ اپنا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، کہ جب دل کا سکون مانگا انہوں نے، تو جب دل کا سکون ہوتا ہے تو اللہ کے کاموں، ہمارا کوئی بھی کام اللہ کے جو کتنا بھی مشکل ہو یا کتنا بھی آسان ہو ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو یہ ایک بات ہے۔ تیسری بات جیسے ابھی میری رفاقت بہن نے کہا کہ تیسری بات انہوں نے کہی کہ میرے زبان کی گرہ کو کھول دے،
کیونکہ ان کو اسپریڈر ان کی زبان میں وہ تکلیف تھی ان کو، تو جی انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میری زبان کی جو بھی تکلیف ہے اس کو صحیح کر دیں، تاکہ ان کی بات کو سمجھانے میں، انہیں اپنی بات سمجھانے میں لوگوں کو آسانی ہو. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے لیے ایک وزیر کا جی کیونکہ بوجھ جی اٹھانے والا وزیر ہو. وزرن اخرا جی پڑھا ہے نا، وزرن کوئی لا جی تعزیر کیا لا تزیر وازرۃ اخرا، کوئی بوجھ جی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھاتا نہیں. وہاں بھی آپ کو یہ الفاظ مل گئے نا قرآن کی جی ایک آیت کسی تو وزیر جو ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو جی جو ہے جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے کب سب کو. اور ان کو تو لکنت تھی ویسے بھی زبان میں گرا کو آپ اس مقصد میں مطلب میں لے جائیں کہ بعض لوگوں کو بہت کچھ آتا ہوتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں. ان کو ایک زبان میں ایک وہ بولتے نہیں ہیں، چپ خاموش رہتے ہیں نا. تو یہ دعا سب کے لیے اکثیر ہے کہ میری زبان کی گرا پڑے، میری جی جی بالکل. بولنا شروع. میرا خود اپنے ساتھ ایسا ہی ہے جی کہ جی کسی ٹائم پہ مجھے آئی نو جی. کہ مجھے پتا ہے کیا کہنا ہے، لیکن میں بول نہیں ہاں پاتی. ہاں یہ بالکل سب کے ساتھ. میری ہی سکنس ہے. جی اور خاص طور پہ زیادہ لوگ ہوں تو لوگوں کے جی سامنے، ٹھیک ہے نا. جی ہاں بالکل، تو ہاں بالکل. بالکل جو بالکل. ہے وہ خاص طور محفل میں یا جو ایون وہ مسجد میں تھوڑے سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں اس میں جی بھی دعا جی کرنی پڑتی ہے تو ہمیں جی جی مجھے اب اینزائٹی شروع ہو جاتی جی ہے. انزائٹی ہمیں ہو جاتی تھی. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. تو یہ اس میں ساری دعائیں آ گئی. ان کو تو لکنتی، جن کو نہیں ہے ان کو بھی انہوں نے تو انگارہ لے لیا. تو چلیں ہمارے سامنے ہیں ان آیات میں موجود دعا یاد کر کے سنائیے. سب کو یاد ہے اور جن کو یاد نہیں ہے ان کا ریویژن ہو گیا. ایک مبلغ دین کو اللہ کی بات آگے پہنچانے پر اللہ سے دعا میں کیا کیا مانگنا چاہیے. سینہ کھولنے کی دعا مانگنی چاہیے، ربی اشرح لی صدری. کام کے آسان ہونے کی دعا مانگنا چاہیے کہ کام آسان ہو جائے. زبان کی گرا کھولنے کی دعا مانگنی چاہیے. واحلل عقدۃ من لسانی، یعنی زبان سے درست بات آگے پہنچانے کی، ایسی بات جو دوسروں کی سمجھ میں آ جائے. اپنے گھر والوں میں سے دین کے مددگار عطا کرنے کی دعا مانگی. ہارون اخی، تاکہ دین کا کام آسانی سے آگے پہنچا جا سکے. پھر آپ کو اگلا سوال بھی دکھا دیجئے تو میں پڑھ دیتی ہوں تیسرا والا. جی اور شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ ابھی سب بہنوں نے آپ لوگوں نے جواب دے دیے. شرح صدر سے مراد انسان کے دل کے اندر سکون و اطمینان، یکسوئی، اعتماد ہو، یعنی دل کے اندر سکون و اطمینان کی وہ کیفیت جس سے انسان یکسوئی اور اعتماد سے اپنا کام کر سکے. دل میں وسعت کا پیدا ہونا. ماشاءاللہ دو بہن بولتی مگر سب کا مجھے پتہ ہے سب کو جواب یہ ہوتا ہے، لیکن جو مائک پہلے انمیوٹ اپنے آپ کو کر لیتی وہ بول لیتی. سبحان اللہ، سب کی طرف سے ہوتا ہے جواب. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ہارون اخی، ہارون اخی میرا بھائی. میں نے ورڈ ٹو ورڈ کر لیا اور ہم بھی ترجمہ بھی کر لیا، یعنی میرا بھائی ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے 3 یا 4 سال بڑے تھے اور 3 سال پہلے ہی وفات پائی. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مصر میں تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو بھی نبی بنا دیا. کیونکہ ہارون علیہ السلام تو مصر میں تھے اور وہ تو موسیٰ علیہ السلام تو جب ان کو دربار میں ان کے متعلق ہو رہا تھا کہ ان سے قتل ہو گیا ہے تو کسی اکثر مدینہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ تمہارے تو قتل کے چرچے ہو رہے ہیں تو تم چلے جاؤ. تو وہ مصر آ گئے تھے. تو نہیں، وہ مدین آ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تو مصر میں تھے. جب ہارون علیہ السلام اور راستے میں ان کو نبوت ملی جب وہ دوبارہ مصر آنے لگے. جب ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے 3 یا 4 سال بڑے تھے اور 3 سال پہلے ہی وفات پائی. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ہارون علیہ السلام مصر میں تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو بھی نبی بنا دیا. تو بذریعہ فرشتے ان کو بھی مصری میں اس کی اطلاع مل گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا گیا تو ان کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ مصر سے باہر ان کا استقبال کریں، یعنی ہارون علیہ السلام مصر سے باہر جائیں اور ان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا اور ایسا ہی واقعہ ہوا تھا. اور کون سے پیغمبر شہر سے باہر گئے تھے اپنے گھر والوں کا استقبال کرنے کے لیے مصر سے؟ کون سے پیغمبر؟ یوسف علیہ السلام. یوسف. جی جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 31 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جی ہماری اسما جی کا بھی آ گیا ریٹن میسج. ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے غور سے. کتنا اجر ہے آپ لوگوں کے لیے. سنتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں. کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے، مگر بڑے توجہ سے سنتی ہیں اللہ کے کلام کو.
اشدد بھی ازری، اشدد مضبوط کر دے، بھی ساتھ اس کے یعنی ہارون علیہ السلام کے ذریعے، اور ازری قوت کمر میری، جی ان کا بھی میسیج آ گیا، سسٹر رخسانہ کا بھی کہ یوسف علیہ السلام، میں میسیجز بھی دیکھ رہی ہوں آپ کے، ماشاءاللہ جوابات آپ کے ٹھیک۔ تو رواں ترجمہ اشدد بھی ازری کہ اور اسے میرا اشدد بھی ازری اور مضبوط کرو اس سے میری قوت، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے، کس کے ذریعے سے؟ ہارون علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وہ اشرکو فی امری، ٹھیک ہے، وہ اور اشرک شریک کر دے ہو اسے یعنی ہارون علیہ السلام کو، اور شریک کر دیجئے اسے فی امری میرے کام میں، اور رواں ترجمہ اور اسے میرا شریک کار کر دیں میرے کام میں، اسے میرا شریک کر دیجئے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی، اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں، ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے کیونکہ بڑے ہوئے تھے نا اس کے محل میں، بلکہ رب ہونے تک کا دعوے دار ہے، انا ربکم الاعلیٰ سورۃ النازعات۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا، کتنی قوم کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا نا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا مصر سے، اور مدین جانا پڑا تھا، یعنی ایک فرعون کی عظمت اور جباریت کا خوف، اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعے کا اندیشہ، اور ان دونوں پر زائد تیسری بات زبان میں لکنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، شبیشالی صدری، تاکہ میری رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان فرما دے، کیونکہ مقابلہ بھی قصہ تھا فرعون جیسے سرکش اور جو ہے ظالم بادشاہ سے، اور اس کے ایوان سلطنت سے بھی، وہ ایک بہت بڑی بلا تھی یہ فرعون کا جو ظلم تھا، ظالم بادشاہ تھا، اور تو میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان کر دے، ویسر لی امری، یعنی جو مہم درپیش ہے اس میں میری مدد فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، تاکہ فرعون کے سامنے میری پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، کہتے ہیں کہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، 3 سال بڑے تھے ہارون علیہ السلام، وجل وزیری من آلی ہارون اخی، بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک کے کار بنا دے۔ وزیر موازر کے معنی میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا، ٹھیک ہے، ولا تزر وازرۃ اخری، یعنی بوجھ اٹھانے، کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، تو وزیر جو ہے بوجھ اٹھانے والا، جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، اسی طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔ پھر واشق فی امری، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اختیار خود ان کو حاصل تھا کہ تبرک کا حق تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی دعا کی، مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی نبوت اور رسالت میں اپنا شریک قرار دے۔ یہ اختیار کسی رسول و نبی کو خود نہیں ہوتا، اس لیے ان کی جداگانہ دعا کی کہ ان کو میرے کار رسالت میں شریک فرما دے۔ پھر آخر میں فرمایا آیت نمبر 33 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کئی نسبحک کثیرا۔ اب دنیاوی کاموں کے لیے تو مانگ لے، اب کتنی اچھی بات کر رہے ہیں کہ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کئی تاکہ نسبحک نہ ہم سب بھی تسبیح کریں، کا تیری، نسبحک ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن کثرت سے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں، یعنی کہ ہم تسبیح بھی کریں گے اللہ، تیری پاکی بھی بیان کریں گے دونوں مل کے، صالح رفقا و ذکر و عبادت میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی حضرت ہارون کو وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے۔ یہاں سے یہ سوال اس سے ہو سکتا ہے کہ تسبیح و ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ساتھی کے عمل کا کیا دخل، لیکن غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ
کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی کہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کا ساتھی بہت زیادہ عبادت کرے گا، آپ کی سہیلی، آپ کے دوست، تو آپ بھی عبادت کریں گی۔ اور ایک محفل میں گئی، مجھے اتنی شرم آئی جدہ میں، وہاں اتنی اچھی خواتین تھیں، یہی بات میں بتانا چاہ رہی ہوں، کئی نصبہ کا کثیرہ پر۔ وہ کہنے لگی کہ یعنی کہ وہ جتا نہیں رہی تھی، باتیں یہی چل رہی تھیں کہ صبح یہ پڑھو، شام یہ پڑھو، وہ پڑھو، ہوتا ہے نا، اذکار کی باتیں کر رہے تھے ہم لوگ، درس کی تدریس کی محفل تھی۔ ایک خاتون کہنے لگی میں تو دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار درود شریف پڑھ لیتی ہوں، کتنی بار سبحان اللہ والحمد للہ۔ ہم جتنی خواتین تھیں ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، آپس میں ہم نے باتیں کی، جب گھروں کو گئیں فون پہ بات ہوئی، دوسری پارٹی بھائی نے کہا کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ تو انسپائر ہوتا ہے نا اچھی صحبت سے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ اکیلا بھی ذکر ہو سکتا ہے، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، تب یہ تفسیر بتا رہے ہیں مفسرین کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھی اللہ والے نہ وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی کہ وہ کر سکتا ہے۔ جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذاکر شاغل ہوں، ذاکر ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، اور شاکر ہوں، شکر کرنے والے ہوں، راکعین ہوں، رکوع کرنے والے ہوں، ساجدین ہوں، سجدہ کرنے والے ہوں، تو امانت دار ہوں، امین ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے اس کو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور نذکرہ ہم یاد کریں کا تجھے، وَنَذْكُرَكَ اور ہم یاد کریں تجھے، کثیرہ کثرت سے، یعنی کثرت سے۔ یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور ذکر بھی زیادہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور کل آپ نے پرسوں کے درس میں اتنی اچھی آیت پڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرو کہ جو ہے نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، ہے نا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوتا ہے، آپ کے جوارے سے، آپ کے ہاتھوں سے، پیروں سے، دل سے، زبان سے، آپ کے سارے عضو جو ہے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں جتنا اچھا ذکر ہو سکے، سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے لیے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، جتنی سجدے اور رکوع کی اور دعائیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کے علاوہ بھی بہت ساری یاد کر لیں۔ آپ کو یاد ہے رمضان میں تو آپ لوگ کر ہی رہی ہوتی نا، تو اور بکثرت تیری یاد کریں۔ یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور تیرا ذکر بھی کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، اللہ کا حکم سن کر آپ نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور چند معروشات پیش کر دیں، ایک کہ مجھے اتنا حوصلہ عطا فرما کہ میں یہ کام سر انجام دے سکوں اور مجھے اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسرے کہ میری زبان سے لکنت دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں وہی جو انگارہ رکھ دیا گیا تھا نا، وہی بات تھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، انکا کنتا بنا بصیر، آیت نمبر 35، انکا بے شک تو، کنتا تو ہی ہے، بنا ہمیں، بصیرن خوب دیکھنے والا، انکا کنتا بنا بصیر، رواں ترجمہ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تو خوب دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے جانتے ہیں، یعنی تجھے سارے حالات کا علم ہے، اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے، بس اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جواب کیا ہے، کیونکہ یہ میں نے کہا ایک سلسلہ ہے نا پورا، تو پورا ہو جائے۔ اب 35 تک 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا فرمایا، قد تحقیق، اوتیتا تو دے دیا گیا، لقد البتہ تحقیق، مننا احسان کیا ہم نے، علیکہ تجھ پر، مرتن ایک بار، اخرى اور بھی۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ساری دعاؤں کو، آیت نمبر 25 سے 35 تک وہ ساری دعائیں کرتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، تیری تمام دعائیں پوری ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی اس لیے کچھ باقی رہ گئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے بس اپنے بھائی کو ساتھی مانگا تھا، باقی رہا۔ فرعون کا یہ کہنا
ولا یقاد یبینہ، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا. یہ ان کی تحقیق گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہ پہلے ان کے محل میں تھے تو فرعون کو پتہ چلا، معلوم تھا نا، ان کے محل میں ہی بڑے ہوئے تھے کہ آگ کی وجہ سے، انگارہ رکھ لینے کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی زبان کی پوری لکنت دور فرما دی تھی. دعائیں یہیں ختم ہو گئی. آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب دعاؤں کے قبول ہو جانے کی بشارت دے دی گئی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملا تجھ کو تیرا سوال ہے موسیٰ، جو تو نے دعا کی وہ قبول ہو گئی، پوری ہو گئی. یعنی آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ کو دے دی گئی. سبحان اللہ. تو آیت نمبر 30، تو اب جو ہے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح اور ذکر کرنا ہے. ہر وقت یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری دعا میں ہمیں یہ پتہ چلا. تو آیت نمبر 33 سے 35 تک آپ کا Q&A ہے. ان آیات سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سبق سیکھا؟ سامنے ہی آیت، کیا سبق سیکھا؟ جو آخر میں کہتے ہیں نا کہ نسبحک کا کثیرا ونذکرک کا کثیرا. سسٹر ناہید نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بسم اللہ. جی، کیا سیکھا ہم نے آیت نمبر 33 سے 35؟ پھر اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. چلے کوئی بھی بہن، جی جی بولیں بسم اللہ. جی کون بولے گا؟ یہ Q&A ہے ہمارا. چلے میں بول دیتی ہوں. ان آیات سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح اور ذکر کرنا ہے. ہر وقت یہ بات یاد رکھنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. انک کنت بنا بصیر. ٹھیک ہے، تو اب ہم تلاوت سن کے اینڈ کرتے ہیں 25 سے 35 تک، کیونکہ تعلیم القرآن کا حصہ تلاوت ہوتا ہے. اور اب جذب کریں، ایبزارب کریں کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا اور کیا اثر ہوا آپ کے. اس پہ سسٹر اسما کا بھی جواب آ گیا، وہی جو میں نے سوال پوچھا تھا اس کا Q&A کا. جی، تو یہ ہے کہ ہم نے عمل کے لیے سیکھا کہ ہم بہت زیادہ اللہ کا ذکر شکر کرنے والے ہوں. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری رخسانہ بہن اور انم بہن کا بھی میسج آ گیا، جواب کہ صبر اور شکر کرنا ہے. چلے میں اسی پہ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. اچھا، جمعے کو ہمارا درس نہیں ہو سکے گا تو منڈے کو انشاءاللہ ہمارا ایک بہت اچھا ٹاپک آئے گا، تو انشاءاللہ اس کو مس نہیں کیجیے گا. تو انشاءاللہ ہماری منڈے کو ملاقات ہوگی. انشاءاللہ جمعے کو ہمارا درس نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو چلیں، آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ورنہ